یہ کہانی ایک مدرسے میں پڑھنے والے 10-11 سالہ بچے کی ہے جس کی دوستی ایک جنات کے بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسے کافی دنوں کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ میرا دوست انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ پھر اس نے اپنے جن دوست کے ساتھ کیا کیا، اور اس جن کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا یہ دوست اب سمجھ گیا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں، تو اس جنات کے بچے نے انسانی بچے کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک 10-11 سالہ بچہ جس کا نام احمد تھا اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے دادا جان کی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ہماری دادا جان کی حویلی کافی پرانی اور بہت بڑی تھی۔ ہماری حویلی کے پیچھے ایک بہت پرانی اور بڑی سی مسجد بھی تھی اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی اس کے قریب تھا۔ اس مسجد میں چونکہ کوئی امام نہیں تھا تو میرے دادا جان اس مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور گاؤں بھر کے بچوں کو جمع کر کے مدرسے میں آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دادا جان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد کے اندر گیا، دادا جان میری انگلی پکڑ کر گھر واپس آ رہے تھے۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کی طرف چلے، اچانک دادا جان کو کوئی کام یاد آ گیا۔ دادا جان نے کہا، بیٹا احمد تم تھوڑی دیر یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ دادا جان نے مجھے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس چھوڑا اور خود پلٹ کر واپس مسجد کی طرف چلے گئے۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا دادا جان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد بیان کرتا ہے، میں دادا جان کا وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہیں سے دو نیولے بھاگتے ہوئے آئے اور مسجد کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ احمد اس کے بعد کہتا ہے، ان دونوں نیولوں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ میں اٹھ کر مسجد کی طرف پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس مجھے نیولے نظر نہیں آتے بلکہ وہاں پر ایک میرا ہم عمر یعنی 10-11 سالہ لڑکا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ میں اس کی والدہ بھی تھی۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں ٹھہر گیا۔ میں دوبارہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کے قریب بڑھا۔ جب میں قریب گیا تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹا کیا تم اس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اس مدرسے میں میں پڑھتا ہوں۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں تاکہ اس مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دوں۔ احمد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے دادا جان ہی اس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں دادا جان سے بات کر کے تمہارے بیٹے کا داخلہ کرا دوں گا۔ تم اپنے بیٹے کو کل صبح بھیج دینا یا تھوڑی دیر انتظار کرو، دادا جان آئیں گے، میں ابھی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں دادا جان کے آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتی، میں ابھی جاتی ہوں۔ میں کل صبح اپنے بیٹے کو بھیج دوں گی، اپنے دادا جان سے بات کر کے اس کا داخلہ کروا دینا۔ احمد کہتا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹے وہاں سے پلٹ کر جانے لگے۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا ان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ احمد کہتا ہے، وہ دونوں چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اچانک وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا آخر وہ آئے کہاں سے اور گئے کہاں، لیکن میں نے اپنے دادا جان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ جب دادا جان واپس آئے تو میں نے صرف انہیں اتنا بتایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی اور ہمارے مدرسے میں اس کا داخلہ کرانا چاہتی ہے۔ دادا جان نے کہا، وہ دونوں کہاں گئے؟ احمد نے بتایا کہ میں نے ان سے آپ کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کو صبح بھیج دیجئے گا۔ اس وعدے کے ساتھ وہ چلی گئی۔ اب کل وہ بچہ واپس ضرور آئے گا۔ احمد کہتا ہے کہ میں دادا جان کی انگلی پکڑ کر حویلی پر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں کے تمام بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ قرآن شریف لے کر بیٹھا تھا۔ میری نظر پڑی وہ بچہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس بچے کی ملاقات اپنے دادا جان سے کروائی۔ دادا جان نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھا کر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ باقی تمام بچوں کے مقابلے زیادہ ذہین تھا، اس کی زبان بھی بہت صاف تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے سبق کو یاد کرتا اور فوراً دادا جان کو سنا دیتا۔ احمد بتاتا ہے کہ گاؤں کے تمام بچوں کے ساتھ میری دوستی تھی، لیکن
اس नए आने वाले बच्चे के लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब अक्सर ऐसा होता कि मदरसा खत्म होने के बाद जब गांव के तमाम बच्चे अपने अपने घर चले जाते, उस नए बच्चे को मैं अपने साथ लेकर अपने घर आता, अपनी हवेली उसे घुमाता, उसके बाद बाग में जाकर मैं उसके साथ खेला करता था। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। अहमद बताता है कि हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में आम के काफी दरख्त मौजूद थे। जब आम का मौसम आया तो मैंने देखा आम के एक दरख्त पर, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत लंबा था, फल लदे हुए थे। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस दरख्त के ऊपर से फलों को तोड़कर अपने नए दोस्त की दावत करूं, लेकिन मैंने बहुत जतन किए, फिर भी मैं उस दरख्त से फलों को न तोड़ सका। अहमद कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं और मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ाऊं। अहमद कहता है कि उसकी बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा ये 10-11 साला बच्चा आखिर इतने लंबे चौड़े पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है, जब मैं नहीं चढ़ सकता ये कैसे चढ़ सकता है। मैंने कहा, क्या तुम इस दरख्त पर चढ़ सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो चढ़ जाऊं। अहमद ने आजमाने के लिए कहा कि ठीक है, चलो मुझे इस पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। अहमद का इतना कहना था कि वो बच्चा तेजी के साथ पेड़ की तरफ लपकता है और पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। अहमद ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा एकदम ऊंचाई पर जाकर पहुंच गया और वहां से पहुंचकर कहने लगा, अब तुम कहो तो आम तोड़ तोड़ कर तुम्हारी तरफ फेंकूं। अहमद ने कहा कि नहीं, अगर तुम आम तोड़कर नीचे फेंकोगे आम सारे खराब हो जाएंगे, कोई फायदा न होगा। अगर तुम किसी तरह से मुझे भी पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, हम दोनों पेड़ के ऊपर बैठकर आम खाएंगे। इस पर वो दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, तुम मेरे हाथ को पकड़ लो और पेड़ पर चढ़ जाओ। अहमद ने जब ये सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। वो इतनी ऊंचाई पर था, आखिर वहां से उसका हाथ नीचे कैसे आता? अहमद ने कहा, तुम अपने हाथ को नीचे लटकाओगे, आखिर वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कैसे आएगा? मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ? इस पर अहमद कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा, तुम अपना हाथ बढ़ाओ तो सही। मैंने अपने हाथ को दरख्त की तरफ बढ़ाया। मेरा दोस्त दरख्त की चोटी पर था, लेकिन उसने अपने हाथ को मेरी तरफ लटकाया और अहमद कहता है कि मैं देखकर हैरान रह गया। थोड़ी देर के बाद उसका हाथ मेरे हाथ में था और वो मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा था। अहमद कहता है कि मैं तो आम तोड़ना, पेड़ पर चढ़ना दूर की बात, यही सोचकर परेशान था कि मेरा दोस्त पेड़ की चोटी पर बैठा है, आखिर उसका हाथ इतने नीचे कैसे आ गया। अहमद कहता है कि बस यही सोचकर मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद जब अहमद को होश आया तो उसने देखा वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके सिरहाने बैठी उसकी वालिदा उसके सर को सहला रही हैं और उसके आसपास उसके दादा जान और उसके वालिद भी मौजूद हैं और कमरे में हवेली के कुछ नौकर भी खड़े हुए हैं। अहमद ने चारों तरफ अपनी नजर को दौड़ाया तो उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर उसका दोस्त भी शर्मिंदगी के साथ अपने सर को झुकाए हुए खड़ा है। अहमद उठकर अपने दोस्त के करीब जाना चाहता था या उसे आवाज देकर अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से अहमद न उठ सका और न आवाज देकर उसे अपने पास बुला सका। अहमद को दोस्त अपनी गर्दन को झुकाए झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे से बाहर चला जाता है और कुछ देर के बाद अहमद की नजर से ओझल हो जाता है। चंद दिनों के बाद अहमद बताता है, एक रात जब हम आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक मेरी वालिदा की आवाज मुझे सुनाई दी। मेरी वालिदा मेरे दोस्त को आवाज देकर उससे पानी मांग रही थी। अहमद कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। रात के अंधेरे में आखिर मेरा दोस्त मेरे घर में मौजूद है और मुझे उसकी मौजूदगी की कोई खबर नहीं। मेरी वालिदा उससे पानी क्यों मांग रही हैं? अहमद कहता है कि मैं अपने बिस्तर से उठा, मैंने चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाई, मेरा दोस्त कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी वालिदा भी इत्मीनान से अपने बिस्तर पर सो रही थी। अहमद कहता है, मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, हवेली में चारों तरफ अपने दोस्त को तलाश करता हूँ, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी मेरे दोस्त की मौजूदगी का नामो निशान तक न था। मैं पलटकर वापस अपने कमरे में आया। अभी कमरे में दाखिल हुआ कि मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा मेरी वालिदा उठकर बिस्तर पर बैठी हुई हैं।
اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر میری والدہ کے سرہانے کھڑا ہے، یعنی میری ماں کو وہ پانی پلا رہا ہے۔ احمد کہتا ہے ابھی اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتا میری والدہ نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیالہ میرے دوست کے حوالے کیا اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد کہتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران تھا۔ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اپنے دوست سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے ساتھ روزانہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے جاتے تھے جس کی وجہ سے میری حیرت کی انتہا نہ رہتی، اور میں اپنے دوست سے جب اس کے بارے میں بات کرتا وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہ دیتا تھا۔ دن بدن میرا وزن کم ہونے لگا، باقی تمام بچے بڑھ رہے تھے، وہ تندرست ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میری بیماری تھی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے والدین نے میرا بہت علاج کروایا، آخرکار تھک ہار کر انہوں نے ایک دعا تعویذ کرنے والے مولوی صاحب کو مجھے لے جا کر دکھایا تو مولوی صاحب نے کہا تمہارے گھر میں ایک جن کا سایہ ہے اور اسی جن کی وجہ سے تمہارے بچے کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تمہارے گھر سے اس جن کو نکالنا پڑے گا۔ میرے والدین نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ آخرکار مولوی صاحب کو میرے گھر میں بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے مختلف طرح کے عمل کرنے شروع کر دیے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب نے جس دن سے عمل کا سلسلہ شروع کیا تھا اس دن سے احمد کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ کبھی میرا دوست مجھ سے کہتا میں تمہارا دوست ہوں، کیا تمہیں میری دوستی پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرے جتنے بھی دوست ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ کبھی میرا دوست مجھ سے یہ کہتا کیا میرا تمہارے ساتھ رہنا تمہیں پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوست کہتا کیا تمہاری حویلی پر میرا آنا جانا تمہیں پسند نہیں ہے؟ احمد کہتا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے گھر آتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی احمد کے دوست نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور جن سوالوں کا احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ احمد نے دیکھا کہ میرے دوست کا رویہ آہستہ آہستہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب اپنے عمل کو تیز کرتے چلے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو مولوی صاحب گھر کے اندر موجود تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی میرا دوست الٹے قدم گھر سے باہر نکلنے لگا۔ احمد نے اپنے دوست کو روک کر کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے، آج دن بھر ہم باغ میں کھیلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرا دوست میری بات کو ماننے اور رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد کہتا ہے کہ میرا دوست اکثر میرے ساتھ گھر آتا اور کافی گھنٹے میرے ساتھ گزارا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اپنے دوست کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھا اور وہ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے عمل کر رہے تھے۔ عمل کرتے کرتے مولوی صاحب نے میرے والدین کو بتایا ابھی تمہارے بیٹے کے ساتھ وہ جن اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر واپس پلٹ کر چلا گیا۔ فوراً مجھے جانا ہوگا تاکہ میں اسے پکڑ سکوں۔ اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ اٹھے، حویلی سے باہر نکلے اور یہاں وہاں دوڑتے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ آخرکار وہ واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے میرے والدین کو بتایا وہ لڑکا جو تمہارے بیٹے کا دوست ہے اور تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے وہی انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے، اور اسی بچے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر جلد سے جلد اسے یہاں سے نہ بھگایا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمہارے بیٹے کو لے کر چلا جائے، یعنی تمہیں اپنی اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب میرے والدین نے یہ سنا وہ گھبرا جاتے ہیں، میرے دادا جی بھی ڈر جاتے ہیں۔ دادا جی بتاتے ہیں وہ بچہ تو بہت نیک ہے، پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین معلوم دیتا ہے، کبھی اس کے کسی عمل سے ہمیں شک بھی نہ ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ
بچہ ہے، لیکن مولوی صاحب اس کے خلاف لوگوں کے کان بھرتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کہتا ہے میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میرے دوست کو یوں برا بھلا کہے اور میرے دوست کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن مولوی صاحب نے کہا اگر آپ اپنے بچے کی زندگی چاہتے ہیں تو مجھے اس جن کے بچے کو یا تو قید کرنا پڑے گا یا تو قتل کرنا پڑے گا، سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے دوست کے بارے میں کوئی بھلا ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ احمد مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے مولوی صاحب ضرور آپ کے حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے والدین اور دادا جان کی بہت عزت کرتا ہے، آخر وہ ہمارا نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میری طبیعت خراب ہے تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا تم ان جنات کو نہیں جانتے ہو، یہ بہت شاطر ہوتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہیں گے، یہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائیں گے، یہ تم سے دوستی بھی کریں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی بات کبھی انہیں بری لگ گئی تو وہ تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے، تمہاری زندگی کو تباہ برباد کر دیں گے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ نہ دوستی کرنی چاہیے نہ ان کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے۔ بیٹا میں بہت جلد کچھ ایسے عمل شروع کروں گا جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے تم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ احمد کہتا ہے میرے والدین نے مولوی صاحب سے کہا آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میرے دادا جان نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ذرا دیکھیں پھر سے آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی نا، وہ بچہ بہت نیک ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین بھی ہے، باقی تمام بچوں سے بالکل جدا ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا باقی تمام بچوں سے اس لیے جدا ہے کیونکہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، وہ جنات کا بچہ ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، میں کل سے آؤں گا اور اس کے بعد اپنا عمل شروع کروں گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ احمد بتاتا ہے اگلی صبح میں نے انتظار کیا لیکن میرا دوست مدرسے میں نہیں آیا، میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی دور دور تک کہیں کوئی اس کا نام و نشان نہ تھا، میں پورے دن اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہ آیا۔ اگلے دن بھی مدرسے میں میں نے اس کا انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ 3 دن گزر گئے، میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن میرے دوست نے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا، مدرسے میں آنا اور پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور مولوی صاحب روزانہ فجر کے بعد ہماری حویلی میں آ جاتے اور مختلف طرح کے عمل شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہر کمرے میں جا کر وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کرتے اور پانی لے جا کر تمام کمروں میں چھڑکا کرتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 5-6 دن تک مولوی صاحب عمل کرتے رہے اور میرے دوست نے آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ احمد کہتا ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پاؤں کو ہلا کر مجھے جگایا ہو، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو میرا دوست میرے سرہانے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، یعنی غصے میں اس کی آنکھیں لال تھی۔ اپنے دوست کو دیکھتے ہی میں نے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ آخر تم نے مجھ سے ملنا کیوں بند کر دیا؟ تم مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ احمد نے ایک ایک کر کے کئی سوالات اپنے دوست سے پوچھے۔ آخر کار اس کے دوست نے بھرائی آواز میں احمد سے کہا احمد تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ احمد کہتا ہے کیا کیا ہم نے؟ اس پر وہ دوست کہتا ہے میں نے تمہیں کون سا نقصان پہنچایا تھا؟ اگر میرا تمہارے پاس آنا جانا، تمہارے گھر میں آنا جانا تمہارے ماں باپ کو پسند نہیں تھا، مجھے منع کر دیتے، میں آنا جانا بند کر دیتا، لیکن تمہارے والدین نے جو میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس سے کہا آخر میرے والدین نے ایسا کیا کیا؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے بتایا تمہارے والدین نے مولوی کو بلایا اور مولوی نے یہاں آنے کے بعد ایسی بندش کر دی کہ میرا آنا جانا محال کر دیا۔ آج بہت مشکل سے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو تمہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے، لیکن تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ احمد کہتا ہے کہ ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا، اچانک میرے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں میرے والدین، میرے دادا جان اور ساتھ ہی مولوی صاحب موجود تھے۔ مولوی صاحب
को देखते ही मेरा दोस्त घबरा गया। इससे पहले कि वो वहां से भागता, मौलवी साहब ने पड़ा हुआ पानी मेरे दोस्त के ऊपर फौरन छिड़क दिया। अल्लाह अकबर। अहमद कहता है कि जैसे ही मौलवी साहब ने मेरे दोस्त पर पड़ा हुआ पानी छिड़का, उसके तन बदन में मानो आग लग गई हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। आज से पहले मैंने अपने दोस्त का ये रंग नहीं देखा था। वो तो मेरी हम उम्र था, मेरी तरह उसकी आवाज थी, मेरी तरह उसका कद था, मुझसे मेरी तरह बातें किया करता था, लेकिन आज उसका रूप जो था बिल्कुल अलग था। वो बहुत जोर जोर से चीख रहा था, बचा लो कह रहा था। इस पर मौलवी ने कहा, तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बचा लूं तो तू वादा करके आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे जाने दो, आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद मौलवी ने कहा, मैं तुझे बोतल में बंद कर दूं या तुझे आग लगा दूं या तू चुपचाप चला जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, न मुझे कैद करो न मुझे जलाओ, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, हम कमरे का दरवाजा खोल देते हैं, आइंदा पलट कर कभी वापस मत आना। इसके बाद अहमद कहता है, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मुझ पर गशी तारी हो गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर के वहां ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मुझे अस्पताल ले जाया गया। चंद रोज मैं अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद मैं वापस आया। आने के बाद मेरा पढ़ाई से दिल उठ चुका था, हवेली से दिल उठ चुका था, मेरे अपने कमरे में मेरा दिल नहीं लगता था। अपनी आंखों से मैंने जो कुछ वहां देखा था, इसके बाद फिर मैं कभी ना उस हवेली ना उस कमरे में रहना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वालिदैन ने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे दादा जान का इंतकाल हो चुका था। अब मेरे वालिदैन बज़िद थे कि वो मेरा निकाह करा दें। अपने वालिदैन की रजा के लिए मैं निकाह करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार मेरे निकाह के 2 साल के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और निकाह के तकरीबन 4 साल के बाद मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब उस हवेली में मैं और मेरी बीवी और नौकर चाकर रहते हैं। मेरे दोस्त को गए हुए भी तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर चुका था। दादा जान का, वालिदो वालिदा का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं उन्हें भी याद करता था, अपने दोस्त को भी हमेशा याद करता था। एक रात में अपने कमरे में सो रहा था, अचानक हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरबान को जगाया और कहा, जाओ देखो कौन आया है। दरबान ने जाकर देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, मुझे अहमद से मुलाकात करनी है। दरबान ने कहा, आप कौन हैं? उसने बताया, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। अहमद मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पहचानते हैं। अहमद कहता है कि जब दरबान ने आकर पूरी बातें मुझे बताई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर इतनी रात को कौन सा मेरा दोस्त मुझसे मुलाकात करने आया होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। हवेली के मेन गेट पर मैंने आकर देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें मैंने देखा, उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मैं उन्हें पहचान न सका। उन्होंने कहा, अहमद मुझे पहचाना? मैंने कहा, माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उस आने वाले ने कहा, 30 साल पहले मैं इसी हवेली से गया था और 30 साल के बाद फिर वापस आया हूँ। अहमद कहता है, मुझे उसकी बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं सोचने लगा कि 30 साल पहले वो कौन सा दोस्त था जो यहाँ से गया था। मैंने कुछ देर गौर किया तो मुझे फौरन याद आ गया, 30 साल पहले तो मेरा वो दोस्त गया था जो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात था। मैंने कहा, अच्छा तो तुम वो हो? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अंदर आऊं, ना हो तो वापस चला जाऊं। अहमद कहता है कि इतना सुनना था। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? इस पर वो कहता है, अहमद मैं कैसे आता? मैं तो आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे वालिदैन घर में मौजूद थे, तुम्हारे दादा जान घर में मौजूद थे। अगर मैं आ जाता तो शायद वो मुझे ना आने देती, इसी वजह से मैं नहीं आता था। अहमद ने कहा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। इस पर वो आने वाला दोस्त कहता है, तुम तो मुझे याद करते थे, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा नहीं करता था। अहमद
جیسے تم نے مجھ سے دوستی کی ویسے ہی میں نے بھی تم سے دوستی کی۔ تم نے کیا سمجھا جنات صرف برے ہی ہوتے ہیں؟ کیا وہ اچھے دوست نہیں ہو سکتے؟ میں تو تمہارا اچھا دوست تھا، لیکن تم نے نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچا۔ احمد کہتا ہے نہیں، میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنا دوست ہی سمجھا ہے۔ میرے والدین کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور مولوی نے ان کا ذہن خراب کر دیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، آؤ اندر چلو۔ یہ کہہ کر احمد اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد اور جنات کے اس بچے کی دوستی آخری عمر تک یوں ہی باقی رہی۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پتہ چلا جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ ہمیں اچھائی سے پیش آنا چاہیے اور بروں سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔